السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بینہ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان الذین یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا، وا مدہ وہ جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ صاد یا حروف شمسی میں سے ہے، صاد سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ وعاملوا الصالحات، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، صاد کے اوپر اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وعاملوا الصالحات، وعاملوا الصالحات۔ آگے آپ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں، لا کے معنی نہیں کہیں، یہ علامت کہیں عبارت کے اندر استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ یہاں ہے، اور کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز وقف نہیں کرنا چاہیے، آیت کے اوپر تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرا جائے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرا جائے، لیکن ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے سے مطلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے۔ وقف صرف اسی جگہ نہیں کرنا ہے جہاں عبارت کے اندر ہو، جیسے کہ یہاں عبارت کے اندر لا کی علامت استعمال کی گئی ہے، یعنی وقف نہیں کرنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ وعاملوا الصالحات اولئک میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، ہم خیر میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم خیر البریہ، خیر خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ خیر البریہ، یا مدہ یا لین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ خیر البریہ، بریہ کی را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر پیش آئے
تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ خیر البریت، آگے آیت ہے وقف کریں گے، گولتا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ خیر البریہ، خیر البریہ، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی رب۔ جزاؤہم میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ جزاؤہم عند میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جزاؤہم عند، عند میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے، یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ عند ربہم، ربہم کی را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ربہم جنات، ربہم جنات میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ عند ربہم جنات، جنات نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ جنات، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جنات عدن، عدن دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ عدن تجری، عدن تجری، عدن تجری میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے، یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ عدن تجری، تجری میں جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تجری، تجری، تجری کی را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ تجری، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، من تحتها میں اخفاء ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون
اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ من تحتها الانہار، من تحتها الانہار، الانہار میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی کل 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ من تحتها الانہار، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تحتها الانہار، الانہار کی را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش سے را کو پر پڑھیں گے۔ تحتها الانہار خالدین، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اور خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالدین، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالدین فیہا، فیہا یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر و یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا ابدا، فیہا ابدا میں مد منفصل ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے مد منفصل ہو، مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں، قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ فیہا ابداً، فیہا ابداً، آگے تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں اس پہ وقف کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے ابداً سے ابدا، فیہا ابدا، رضی اللہ، رضیہ کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر سے را کو پر پڑھیں گے۔ رضی اللہ، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ رضی اللہ، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے یا کے اوپر زبر اس اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ رضی اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رضی اللہ عنہم، عنہم میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو اب میں نے مخرج سے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ عنہم، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ عنہم، عنہم میں اظہار شفوی ہوگا، عنہم وردو میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ عنہم وردو، عنہم وردو، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ وردو، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، یعنی خا، صاد،
ضاد غین طا قاف ذا، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ ورادو، وا مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ وہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ورادو عنہ، عنہ میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ورادو عنہ، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ عنہ، ورادو عن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک لمن خشیہ، لمن خشیہ میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا رہا ہے، اس لیے آپ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ لمن خشیہ، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ لمن خشیہ ربہ، ربہ کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر سے را کو پر پڑھیں گے۔ اور ربہ، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ ربہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج سورۃ البینہ مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔